موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایگریمنٹ کیا کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا. 8 سال تو لازم ہے, 2 سال اگر میری مرضی. تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی, بکریاں چرانے کی. حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں, حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم, کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. 2 چیزیں ہیں بکریاں چرانے سے. ایک, انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے. بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا. جب آپ کو لیڈر بننا ہے نا, کوئی بڑا بننا ہے, اونچے عہدے پہ جانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو, آپ میں کیا ہو, تواضع. اگر بڑائی آ گئی نا آپ میں تو آپ میں کرتے رہیں گے سارا. یوٹیوب پہ جیسے بعض لوگ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. پیغمبروں کی تعلیمات دیکھو, پیغمبر کیا کہتے ہیں, وما انا الا من المسلمین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو ہمیں بھی اہل ایمان میں داخل کر دے, اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے فرما برداروں کی فہرست میں داخل کر دے. یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اتنے نیک لوگ ہیں تو ہم جیسوں کو بھی ان میں داخل کر دے. حالانکہ پیغمبر کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا, میں ایسا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. آج کے جو اسکالرز ہیں نا, بعض اسکالرز کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پازیٹیو کام کا مقصد بھی نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے. یعنی اگر وہ اچھی بات بھی کر رہے ہیں نا, مقصد اچھائی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے ضمن میں مقصد کیا ہے, برائی کو پروموٹ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے بدنظری پہ تقریر کی کہ نظروں کو جھکانا چاہیے, تقریر بڑی اچھی, لوگوں کو دل میں خیال پیدا ہوا یار ہمیں نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. بار بار آپ یہ بات ریپیٹ کرو, یہ بات میں کہتا ہوں, دوسرے علماء نہیں کہتے. ابے تو لوگوں کو بد نظری سے حفاظت سکھا رہا ہے یا دوسرے علماء سے بدگمانی سکھا رہا ہے؟ وہ ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا نا, مزدور تھا, رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں, سارے سو رہے ہیں. یا آج کل کے بعض اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں رات کے آخری حصے میں, یہ سارے کمبخت پڑے ہوئے سو رہے ہیں. بار بار نا یہ سو رہے ہیں اور میں اٹھا ہوا ہوں. تو ایک نے منڈی نکالی رضائی سے, بولا کمبخت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ تو بس یہ بول دے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں, میری عبادت قبول کر لے, دعا قبول کر لے. یہی آج کل کے بعض لوگوں کا حال ہے, میں یہ کر رہا ہوں, کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب آپ کو اس سے زیادہ وہ نہیں ہے کہ میں اچھائی کو پروموٹ, اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہو کہ دوسروں کی برائی کرنا, لیبل اچھائی کا لگایا جا رہا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, تواضع تواضع تواضع, ہم کچھ نہیں ہیں, اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا, اللہ نے پکڑ لیا. صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بہتر عالم کون ہے, سب سے بڑا عالم, کہا میں. اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا آپ کو. اس پہ تنبیہ کی, حالانکہ بات صحیح تھی, اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کو انداز یہ پسند نہیں آیا. تو اس لیے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. آج کبر پیدا ہو رہا ہے, تو پیغمبروں کو بکریاں چروائی جاتی, ایک بڑی وجہ اس کی کیا تھی, بننا ہے. تو دولت جب آتی ہے, عہدہ جب آتا ہے, تو تکبر آتا ہے, ساتھ میں تکبر آتا ہے. اور تکبر جب آ گیا نا, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ متکبر ہمیشہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے, عقل مند کبھی متکبر نہیں ہوتا. کیوں؟ عقل مند کو پتہ ہوتا ہے یار ہماری اوقات 2 ٹکے کی ہے نہیں, ہم کس بات پہ کبر کریں. صحیح ہے نا, اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے, میرے پاس اچھا کپڑا ہے, میرے پاس عہدہ ہے, تو یہ میرا کمال تھوڑی ہے. 2 منٹ لگتے ہیں, اللہ چھینے گا اور تو روڈ پہ آ جائے گا. تو عقل مند تو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا کیا کمال ہے. بے وقوف سمجھتا ہے کہ واہ بھائی ہم بہت اچھے ہو گئے. بھائی کپڑوں سے اچھے ہونے کی بات ہوتی تو پھر وہی سابق صدر کی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے. خیر وہ بار بار آتی ہے ایسی مثالیں, مثال کوئی اس سے خاندانی ملتی نہیں نا ہمیں مارکیٹ میں.
تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہاں ایک حکمت کیا ہے؟ تواضع. دوسری بکریاں چرانے میں حکمت ہے برداشت، قوت برداشت. بکری تنگ بہت کرتی ہے لیکن آپ اس پہ اپنا غصہ جاری نہیں کر سکتے، کمزور ہوتی ہے. بیل تنگ کرے اٹھا کے ڈنڈوں سے کوٹ دو اس کو، مار کھا لے گا. بیل تنگ بھی کم. گائے پالنا ہم نے تو پالی ہے نا بکریاں، گائے پالنا آسان ہے، کھڑی کر دو. بھینس تو اتنی آسان ہے جہاں کھڑی کر کے جاؤ گے قیامت تک وہیں کھڑی رہے گی. 6 مہینے بعد بھی آؤ گے تو وہیں کھڑی ہوئی ہوگی، بٹھا کر گئے تو بیٹھی ہوئی ہوگی. اس کے کھیل کیا ہوتے ہیں؟ کان ہلانا. وہ میں سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ گائے کے بچے کے پاس آیا تو کہ چلو کھیلتے ہیں. تو گائے کے بچے نے کہا دوڑ لگاتے ہیں. بھینس کے بچے نے کہا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا، دوڑے گا کون؟ گائے کے بچے نے کہا چل بھائی پھر چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں بھائی بہت مشکل کام ہے. تو گائے کا بچہ ٹینشن میں آ گیا، یار کیا کھیلوں اب میں. تو بھینس کے بچے نے کہا بیٹھ کے نا کان ہلاتے ہیں یوں کر کے. کان ہلاتے ہوئے دیکھے کبھی گاؤں دیہاتوں میں؟ بھائی یہ بھینس کے بچے کا ٹوٹل اچھل کود ہے یہ. تو بھینس پالنا بھی آسان، کھڑے کر کے جاؤ بس وہیں رہے گی، کہیں بھی نہیں جائے گی. اور اچھا اس کو نہلاؤ، نہیں نہلاؤ گے نا تو کوئی بھینس پیشاب کر رہی ہوگی اس کے نیچے جا کے کھڑی ہو جائے گی، اسی کو انجوائے کرے گی وہ. گائے بھی. لیکن بکری پالنا بڑا مشکل کام ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، ایسے بھاگتی ہے. ہم پنجرا کھولتے تھے نا ایسے روڈ پہ بھاگ جاتی تھیں، ڈنڈے لے لے کے بھاگتے تھے ان کے پیچھے. ادھر کبھی کسی کی بائک کے نیچے آ رہی ہے گاڑی، خطرہ ہوتا ہے. اور آپ بکری پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے، 2-3 کھینچ کے لگاؤ گے مر جائے گی بھائی. اور ویسے بھی پہلے تو بکریاں اتنی سی ہوتی تھیں، تو پنجاب اور سندھ کی نسلیں کراس بریڈنگ کر کے ایسی اونچی بکریاں پیدا ہو رہی ہیں آج کل. تو اس لیے بھی بکریاں چروائی گئی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرارتی، بہت تنگ کرنے والے. تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا، ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کے پوری قوم کو جناب لتاڑ دیا، اور تحمل ہی نہیں ہے. کسی نے آ کے آپ کے کان بھرے، آپ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے. بچوں نے باپ کے سامنے آ کے دوسرے بھائی کی برائی کی، باپ ایک دم طیش میں آ گیا. تو یہ ایک دم طیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا. تحمل سے سنو، تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو 2 وجہ سے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب مدت کمپلیٹ کی، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے. آنس من جانب طور نارا، سردیوں کا مہینہ تھا اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑاکے دار پڑتی ہے، ٹھنڈا کنٹری ہے، سردیوں میں نا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جانب طور پہاڑ آج بھی موجود ہے، یہودی بہت جاتے ہیں. تو راستے میں طور پہاڑ تھا، اس کے قریب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام راستہ بھول گئے. یہ بھی اللہ کی حکمت، راستہ بھول گئے. اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے. ایسے موقع پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے. کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھئی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے. پہلے کیا، آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے آنس من جانب طور نارا، طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا، امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے، کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے. لعلکم تصطلون، اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے. تو شدید سردی میں ہمارے لیے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی. فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، کوہ طور کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، جو درخت تھا نا اس کے اندر سے، اس کے قریب سے زیتون کا درخت تھا اور مبارک بقعہ تھا، اس میں سے آواز آئی، این یا موسیٰ، اے موسیٰ،
انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا، اس سے پہلے تمام پیغمبروں پر جبریل وحی لے کر آتے رہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ انکا بالواد المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ، غور سے سن، مَا یوحیٰ، تیری طرف جو وحی کی جا رہی۔ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں نا، ان میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تجھے اپنا سفیر بنا لیا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے تیری، لہذا جو پیغام میں تجھے دوں اسے غور سے سن۔ پہلا پیغام اللہ نے کیا دیا؟ فاستمع لما یوحی انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا پیغام توحید کا اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاعبدنی، لہذا غلامی کس کی ہوگی؟ میری۔ آج سیکولر ریاستیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں، معاشرہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے، حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں، باپ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، ماں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غلام۔ ہم کسی کے غلام، آج کہہ دو ٹھیک ہے نا، آج بڑا اچھا موقع ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر؟ اللہ کے۔ لہذا جہاں اللہ منع کر دے گا باپ کی اطاعت کرنے سے، وہاں ہم باپ کی اطاعت بھی نہیں کریں۔ ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ سے۔ جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے، لوگوں نے اس پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، خاندانی جملہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کے۔ تو پہلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا نا جملہ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ دیکھو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو۔ اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں، پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کا، پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے، وہ ان کے وہاں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، کہ کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ۔ یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار کے بعد اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ نماز لازمی جڑی ہوئی